बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा आज का नावल है नशा इश्क। कलम हिना। उसकी यूनी का दूसरा सेमेस्टर चल रहा था। आज उसका आखिरी पेपर था। कैसा गया पेपर? वैसे जान छुटी पेपर से। कल कहीं लंच करने चलेंगे? सारा ने सुख का सांस लेकर अनाया से पूछा, जो इसके साथ चल रही थी। इरादे तो अच्छे हैं और पेपर तो बहुत अच्छा गया, पर मैं भी थक गई हूँ। इस बहाने आवारागर्दी करने को मिलेंगी। अनाया ने भी खुश होकर कहा। सारा ने सर पकड़कर सोचा, ये कभी नहीं सुधरने वाली। दूर भागते हुए इसकी एक और दोस्त आई। इनसे ज़्यादा तो वो खुश लग रही थी, जैसे सारे पेपर में इसी ने टॉप करना हो। उसके बरक्स वो इसलिए भी खुश थी कि पेपर जैसी बला सर से उतरी। कैसे हो तुम लोग? हम तो ठीक हैं। तुम कब से कहाँ थी? वो जानती थी ये कुछ कारनामा करके आई होगी। मैं कुछ लड़कों का मुंह तोड़कर आई हूँ। वो मुझसे फ्री होने की कोशिश कर रहे थे। अभी वो मुझे जानते नहीं हैं। कराटे की क्लासेस ली हैं मैंने। वो ऐसे फ़ख्र से बता रही थी जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड कैम्प करके आई हो। और इसी क्लास में तुम एक बार फेल भी हुई हो। अनाया ने संजीदगी से कहा तो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखकर हंस पड़ी। इन तीनों की दोस्ती थी ही अनमोल। ये तीनों पूरे यूनी में मशहूर थी। एक पढ़ने में तेज, बल्कि दूसरी पढ़ाई से भागने वाली, जबकि तीसरी पूरी यूनी की खबर रखने वाली और सबकी दुखती रग को जानकर इससे राज उगलने वाली। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, फिर भी इन तीनों में दोस्ती गहरी और एक दूसरे पर जान छिड़कने वाली थी। कोई भी परेशानी होती तो सारे काम छोड़कर एक दूसरे की मदद के लिए पहुंच जाती। ऐसी अनोखी दोस्ती थी इनकी। एक दफ़ा सारा का पेपर अच्छा नहीं हुआ था। वो अपनी डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर सर झुका के रोने में मशगूल थी कि तभी वो दोनों इसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँची। तो वो घुटनों में सर दिए रो रही थी। तो वो भागती हुई इसके पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? सारा ने रोते हुए कहा, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मैं फ़ेल हो जाऊंगी। तुम लोग कुछ करो, अगर मैं फ़ेल हो गई तो पूरे ख़ानदान में इज़्ज़त अफजाई हो जाएगी। वो सर उठाकर बोली, ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए। मुझे कितना बोलती थी पढ़ ले, लेकिन नहीं, तो बस सोशल मीडिया से ही फुर्सत नहीं। अब इन्हीं फैंस को बोलो तुझे पास करवा दें। बिश ने तपकर कहा, उफ, तुम लोग लड़ना तो बंद करो। कुछ सोचते हैं कि इतने में वही प्रोफेसर नज़र आए जिसके पेपर में डर था कि फेल ना हो जाए। कुछ सोचकर वो दोनों प्रोफेसर के पास गईं। सर, आपसे कुछ बात करनी है। मासूम शक्ल बनाकर बोली, जैसे लग रहा हो सारी मासूमियत इसी के पास है। लेकिन कौन जाने कि मासूम शक्लों के पीछे शैतानी शख्सियत भी शामिल हैं। ये इन खुश नसीबों में से हैं जिनकी शक्लें मासूम और दिमाग शैतानी होते हैं। इनके नैनो नक्श ही ऐसे थे जिससे वो किसी को भी बेवकूफ़ बना सकती हैं। वो लगती तो बहुत मासूम हैं। भूरी आंखें, छोटी सी नाक, गुलाबी गाल और हरा स्कार्फ में कवर उसके बाल उसे और हसीन बनाते थे। सर, उसकी दादी का इंतकाल हो गया है। बेचारी अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, माँ समान थी। इसलिए आज इससे पेपर भी नहीं दिया जा रहा था। वो दोनों मगरमच्छ के आंसू बहाकर सर को भी गमज़दा कर रही थी। तीर निशाने पर जा रहा था। अनाया ने मन ही मन में सोचा, और सर, आप इसे देखें, रो रो कर खुद को हलकान कर रही है। आप इसे समझाएं। जैसे जैसे वो बोल रही थी, अब न चाहते हुए भी उसके झूठे एक्सप्रेशन में साथ दे रही थी। कितनी और एक्टिंग कर रही है। मन ही मन में सोच रही थी, साथ तो निभाना था, दोस्ती का भरम भी तो रखना था। इतने में सर ने कहा, मुझे बताओ, कहाँ है तुम्हारी दोस्त? वो थे भी थोड़े इमोशनल टाइप के, वरना बाकी प्रोफेसर तो भाव भी नहीं देते। तीनों इसके पास पहुँचे। क्या हुआ था तुम्हारी दादी को? सर गुमज़दा लहजे में पूछने लगी। ये बर्ताव देखकर हैरान कुन आंखों से बारी बारी दोनों को देख रही थी।
तब दोनों के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट देखकर कुछ थोड़ा बहुत समझकर सर से कहा, बस सर, उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा था। इन दोनों ने क्या कहा है? सर, मेरा पेपर भी अच्छा नहीं हुआ। वो दोबारा रोते हुए बोली। सर, इसे पेपर नहीं दिया जा रहा था। बेचारी बहुत याद कर रही थी। बेचारी कोमा से वापस आई है। अनाया ने गमज़दा लहजे से कहा। तीनों ने हैरानी में एक साथ कहा और एक्टिंग में कुछ ज़्यादा ही बोल गईं। मेरा मतलब है अस्पताल पहुंच गई थी। उसकी भी हालत ख़राब हो गई थी। सर, बहुत मुश्किल से संभाला है हमने। अनाया ने रोती शक्ल बनाकर कहा, ठीक हो जाएगा। एक दिन तो सभी ने जाना होता है, तो परेशान ना हो। अल्लाह आपको सब्र दे। दोनों ने सुख का सांस लेकर अनाया को घूरा और मन में ढेर सारी गालियों से नवाजा। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब्श ने अफसोस से कहा। सर भी हमदर्दी में पूछने लगे, सर, इसको आपके पेपर में पास कर दें। बेचारी बहुत डिप्रेस में है, आप थोड़ा सा साथ दे दें। आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब रूल के खिलाफ है। सर ने इन्हें समझाने की कोशिश की। इन्हें अपना प्लान फेल होता नजर आ रहा था। सर, आप समझे इसकी हालत। प्लीज़ सर, कुछ तो कर दें। अनाया ने थोड़ी बहुत उम्मीद से कहा। मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन वादा नहीं करता कि वो दुख भरी निगाह से सारा को देखकर चले गए। इन्हें अपनी दादी याद आ गई थी, जो कुछ वक्त पहले ही दुनिया से चली गई थी। अगर उन्होंने पास ना किया तो सारा परेशानी में कहा, अरे तुम लोग फिक्र ही ना करो, सर की दुखती रग पर हाथ रखा है। ऐसे पास करेंगे कि नतीजा देखकर कंफ्यूज हो जाओगी। ये सच में मेरे ही मार्क्स हैं। अनाया ने ऐसे इतरा कर कहा। फिर तीनों एक दूसरे को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। काम हो गया। जी बॉस, माल पहुंचा दिया है, अब तक तो पहुंचने वाला होगा, उसे सेक्रेटरी ने कहा। गुड। अगर कुछ गलती हुई तो कल से अपनी शक्ल मत दिखाना। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। सेक्रेटरी ने अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ करके फ़ोन को देखा। कुछ गड़बड़ होगी तो बॉस ने कच्चा चबा जाना है, सब अच्छे से हो जाए, वो मन ही मन में कहने लगा। वो घुटनों पर सर दिए रो रही थी। एकदम से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो खौफ के मारे सर उठा न सकी। वो जानती थी आने वाला शख्स कौन है, फिर भी उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो सर उठा के देखती। उसकी चाप धीरे धीरे तेज़ हो रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी धड़कन तेज़ हो रही थी। उसने अपनी आंखें मीच रखी थी। वो शख्स दो जानों ज़मीन पर उसके सामने बैठा और शहादत की उंगली से उसकी थोड़ी को ऊपर किया। खौफ से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। आँखें रोने की वजह से सूज गई थी। उसके छूने से इसको कपकपी तारी हो गई। वो इसे थोड़ी देर ऐसे ही देखता रहा, फिर कुछ सोचकर कमरे से चला गया। यार, मुझे कोई आर्मी या PAF में डाल दें, मुझे इंतहा के पसंद हैं। कोई तो ऐसा हो जो कहे, चल उठ और जा अपने वतन के लिए कुछ कर। मैं ज़रा भी नहीं पूछूंगी मुझे क्यों डाला, पर अफसोस ऐसा नहीं हो सकता। अब्श दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रखकर अफसोस से कहने लगी। तीनों कैफ़े में बैठी थी। सिर्फ सारा की बार बार भूख के नारे से तंग आकर उन्हें कैफ़े का रुख करना पड़ा। कैफ़े के अंदर घुसते ही सारा ने कैंटीन की तरफ दौड़ लगाई, जैसे अगर वो ना गई तो खाना ख़त्म हो जाएगा। वो भूख की बहुत कच्ची थी। ज़रा सी भूख पर इसे चक्कर आना शुरू हो जाते थे। वो अलग बात थी कि भूख इसे तभी लगती थी जब किसी दूसरे को खाना खाता देखती थी। अब खिलाना तो था, वरना इसके चक्कर कौन बर्दाश्त करता। वो लाइन में लगी, जबकि वो दोनों वहीं कुर्सी पर बैठ गईं। अब्श ने मोबाइल निकालकर फेसबुक चेक किया। इतने में इसे आर्मी की असेंबली की वीडियो दिखी। बस यही से उसका रेडियो शुरू हो गया। यार, तू कुछ करना, मुझे आर्मी में भेज दे। वहाँ नहीं भेज सकती तो PAF में ही भेज दे, कहीं तो भेज दे।
وہ انایا کو جھنجھوڑ کر کہنے لگی۔ انایا جو سارا کو آتے ہوئے دیکھ رہی تھی ایک دم گڑبڑائی۔ انسان بن جاؤ تم، ڈرا ہی دیا مجھے، انسانوں والی خوبی تو ہے ہی نہیں کہیں تم میں۔ انایا سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، تو بھی جانتی ہے یہ ممکن نہیں ہے، تیری فیملی نے تجھے یہاں بھیج دیا، وہ بھی غنیمت سمجھ کر شکر ادا کر کے یہاں بھی بھیجا۔ بہت سی لڑکیاں تو اس چیز کے لیے بھی محروم ہیں، اور یہ سچ بھی تھا۔ بہت منت سماجت کر کے اسے یونی کی پرمیشن ملی تھی، کیونکہ وہ پڑھائی میں اچھی تھی۔ یہی چیز اسے آگے بڑھنے میں مدد کی۔ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی، امید نہیں تھی کہ اسے سمجھ آئی ہوگی، پر مجھے کوئی ایک موقع دے، میں آرمی میں اپنا ریکارڈ بنا کر دکھاؤں گی، پرسوچ انداز میں کہنے لگی، جبکہ سارا برگر کے ساتھ اچھا خاصا انصاف کر رہی تھی۔ ویسے ہی وہ آبش کی باتوں سے نپ رہی تھی، اوپر سے سارا ایسے کھانے میں مگن مشغول تھی کہ وقت ہی نہیں پتہ چلا کہ اگلی کلاس کا ٹائم ہو گیا۔ تم دونوں اٹھ رہے ہو یا میں اکیلی چلی جاؤں؟ آبش نے سنبھل کر کہا۔ نہیں، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، کتنا اچھا ویو ہو رہا ہے، میں تو سوچ ہی رہی ہوں کل اپنا بستر بھی یہیں لے کر آتی ہوں۔ ایک کام اور کر لیتے ہیں، پروفیسر کو کہہ دیتے ہیں ہمیں پڑھنا نہیں ہے، اس کو آپ کیفے دے دیں، بکس کے بدلے۔ سارا کی طرف اشارہ کیا، اور اگر آپ کے کوئی جاننے والے ہوں آرمی میں تو اس کی شادی کروا دے اس سے، انایا نے تب کر کہا، جبکہ وہ دونوں اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اور تم بس کرو کھانا، اتنا پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ انایا اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی بولی۔ سارا نے بھی جلدی جلدی اپنے منہ میں سے جیسے تیسے ڈالا اور بیگ اٹھا کر کلاس کے لیے جانے لگی۔ آبش بھی موبائل کو پیار سے دیکھ کر بیگ اٹھا کر چلنے لگی۔ میں نے تمہیں کچھ کام دیا تھا باس، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کام جلد ہو جائے، لیکن اس میں بہت رسک ہے۔ سیکرٹری نے فون پر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے تم سے وجہ نہیں پوچھی، میں جانتا ہوں کس کام میں کتنا رسک ہے، تو آگے سے بولنے سے پہلے دھیان رکھنا، جتنا کہا جائے اتنا ہی کرو، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ سیکرٹری بیچارہ فون کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ لاکر آفیسر 3098 GB حسن کو بچپن سے PMF میں جانے کا شوق تھا، اس لیے اس نے دن رات محنت کر کے ٹیسٹ دیا جس میں اس نے ٹاپ کیا۔ اللہ نے اسے ذہانت کے ساتھ ساتھ مردانہ وجاہت بھی خوب عطا کی تھی۔ اللہ نے اس کے چہرے پر الگ ہی نور رکھا تھا جس سے وہ سب سے الگ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بہت کم عمر میں اکیڈمی میں داخلہ لیا، اپنی ذہانت کے بل بوتے پر کافی مہارت حاصل کی۔ کچھ لوگ رشک سے اسے دیکھتے تو کوئی حسد سے، کون جانے کس کا پیار یا کس کا حسد اس کی منزل میں رکاوٹ پیدا کرتا۔ امی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ انایا تھکی ہاری یونی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں اس کا بھتیجا اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ارے میرا گڈا، پھوپھی کی جان کیسا ہے؟ پھپھو کو یاد کیا؟ میرے بچے نے کھانا کھایا؟ انایا اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ الگ بات ہے کہ 1.5 سال کا بچہ اسے جواب نہیں دے سکتا تھا، لیکن وہ ہر روز ہی اس سے ایسے ہی بات کرتی جیسے وہ ہر بات کا جواب دیتا ہو۔ وہ چاہتی بھی اتنا ہی تھی، اسے آخر جان جو بستی تھی اس میں۔ نام بھی اس کا انایا نے رکھا تھا۔ کھانا لگا دیا ہے، آ جاؤ۔ امی نے ٹیبل پر روٹیاں رکھتے ہوئے کہا۔ جی امی، بس آئی، میرا بیبی میرے ساتھ کھانا کھائے گا، انایا نے صوبان کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ان کی فیملی چھوٹی سی تھی، ایک باپ جو اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ پورا بزنس سنبھالتا تھا، اس کے بیٹے نے ہی اپنے بزنس کو پروان چڑھائی تھی۔ 3 سال پہلے ہی اس کی شادی ہوئی تھی اور اللہ نے ایک خوبصورت نعمت سے نوازا تھا۔ امی، آپ کیوں اتنا کھانا بناتی ہیں جبکہ ہمارے پاس ملازمہ کی کوئی کمی نہیں ہے؟
انایا اپنی ماں اور بھابھی کو کچن میں کام کرتے دیکھ کر بولی، میں جانتی ہوں میری بیٹی، ہمیں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن تمہارے بھائی اور باپ کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، اور ویسے بھی ہمیں کام کرتے تکلیف تو نہیں ہوتی۔ اس کی ماں کام کرتے ہوئے کہنے لگی، ہاں وہ بات تو صحیح ہے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کو اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھ کر، اور بھابھی مجھے بھی تو کچن میں گھسنے نہیں دیتی۔ انایا چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے بولی، ہاں ابھی تم پڑھائی پر توجہ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے کچن میں آنے کی، شادی تک تم آرام کرو، پھر کر لینا کام جتنا دل چاہے۔ ثانیہ ہنس کر کہنے لگی، اس نے ہمیشہ انایا کو چھوٹی بہن ہی سمجھا، دونوں میں بنتی بھی بہت تھی۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، پر کون جانے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ میں یونیک پہنچ گیا ہوں۔ وہ بلیوٹوتھ ڈیوائس کے ذریعے کسی کو اطلاع دے رہا تھا، نظر رکھو سب پر، کون کہاں کہاں جا رہا ہے، اور تصویر لے کر دو خاص کر خوبصورت لڑکیوں کی وہ خباثت سے کہنے لگا، سر میرے پیسے، تم اپنا کام پورا کرو تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے، کہہ کر فون رکھ دیا۔ تم کھانا کھا لو، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پیار سے بولا، مجھے نہیں کھانا تمہارا کھانا، اپنے پاس ہی رکھو۔ اس نے غصے سے کہا، دیکھو کھانا تو تمہیں کھانا پڑے گا، تم چپ چاپ کھا لو ورنہ پھر مجھے اپنے طریقے سے کھلانا آتا ہے۔ وہ اس کے غصے کو کھاتے میں لائے بغیر پلیٹ میں سے بریانی کا چمچ بڑھ کر اس کے منہ کی طرف لے گیا۔ میں نے کہہ دیا مجھے نہیں کھانا، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے، جو کرنا ہے کر لیں۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں ڈر نہ تھا، لیکن باتوں میں صرف ضد تھی۔ اب تم نے یہ کھانا نہیں کھایا تو تم بھی جانتی ہو میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ ایک ثبوت تو تم دیکھ ہی چکی ہو کچھ دیر پہلے، اور کوئی ثبوت دیکھنا چاہتی ہے تو۔ وہ کہنے کے ساتھ اٹھنے لگا، اتنے میں اس نے چمچ منہ میں ڈال لی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل، یہ کہہ کر وہ دوبارہ اسے کھلانے لگا۔ سوائے اللہ سے مدد مانگنے کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نواز کر برے برے منہ بنا کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگی۔ یار کہاں رہ گئی ہے، کب آئے گی، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ عابش نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، میں خود انتظار کر رہی ہوں، پتہ نہیں کدھر مر گئی ہے۔ اتنے میں یونی کی گیٹ سے سارا آتے ہوئے نظر آئی۔ یہ ایسے آرام سے چل کر آ رہی ہے، یہاں ہماری کلاس جا رہی ہے اور اسے کیٹ واک سے فرصت نہیں مل رہی۔ انایا نے اس کے چلنے پر تپ کر کہا، ہائے گرلز، تمہیں اندازہ بھی ہے یہاں ہماری کلاس جا رہی ہے اور تم اتنے مزے سے ٹہل کر آ رہی ہو، اور تم تھی کہاں کب سے؟ اب چلو لیٹ ہو رہا ہے۔ انایا نے کلاس کی طرف رخ کر کے اس سے پوچھا۔ یار میری بلی رو رہی تھی، اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا تھا اسے۔ سارا افسردہ لہجے میں کہنے لگی، تم نے اس سے پوچھا نہیں کیوں رو رہی ہو؟ عابش نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے پوچھا یار، شاید اس کا بیف اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سن کر عابش اور انایا دونوں اس کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ گئیں، ارے یار تم لوگ اتنا سیریس کیوں ہو گئے ہو، کبھی ہنس بھی لیا کرو تسی۔ سارا دونوں کو سیریس دیکھ کر کہنے لگی، ہی بس خوش ہو، اب چلیں کلاس کے لیے۔ عابش نے ہنسنے کی اداکاری کر کے کہا اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جانے لگی۔ پیچھے سے دونوں نے ایک ساتھ کہکا لگایا۔ آج تینوں ٹینشن میں تھی، آج ان کا رزلٹ آنے والا تھا۔ یار پاس تو ہو جائیں گے نا؟ سارا نے دونوں سے پوچھا، جو خود ٹینشن میں چکر کاٹ رہی تھی۔ یار پیپر تو اچھے ہو گئے، اللہ کرے رزلٹ بھی اچھا آ جائے۔ کچھ دیر میں پتہ چل ہی جائے گا، اب کھڑے کھڑے رزلٹ خود چل کر تو آنے سے رہا، اس سے اچھا پیروں کو تھوڑا سکون دے دیں۔ یہ کہہ کر انایا وہیں گھاس پر بیٹھ گئی۔ دور سے اس کی ڈپارٹمنٹ کی ایک لڑکی ان کے پاس آ کر کہنے لگی، رزلٹ آ گیا ہے، تم لوگوں نے چیک کیا؟ یہ سن کر تینوں نے ڈپارٹمنٹ کی طرف دوڑ لگائی۔
وہاں پہنچ کر رش میں گھس کر وہ رزلٹ بورڈ تک آئیں۔ آبش نے ٹاپ کیا تھا، جبکہ دوسری پوزیشن پر انایا پاس ہوئی تھی، اور دونوں اتنا خوش تھی۔ اپنے رزلٹ کو دیکھ کر ایسے ڈانس کر رہی تھی جیسے یونی میں نہیں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں۔ جب آگے پیچھے کے اسٹوڈنٹس انہیں گھور کر دیکھنے لگے تب انہیں سمجھ آئی کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ ہم گھر جا کر ڈانس کریں گے، انایا نے اس کے کان میں کہا۔ وہ بھی ہاں میں ہاں ملا کر اپنے اندر کے ڈانسر کو بٹھا رہی تھی۔ جب سارا پر نظر پڑی تو حیران کن نظروں سے وہ دونوں اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر اپنا رزلٹ بتا رہی تھی جیسے اس نے پوری یونی میں ٹاپ کیا ہو۔ ہم سے زیادہ تو یہ خوش لگ رہی ہے، جبکہ اس کے پیپر تو تھے ہی فیل ہونے والے۔ انایا نے آبش سے کہا، چلو چل کر پوچھتے ہیں۔ ہاں چلو۔ دونوں اس کے پاس پہنچی۔ انایا نے اسے پوچھا، تم اتنی خوش ہو کیا؟ وجہ ہے تمہارا رزلٹ کچھ انوکھا بن کر آیا ہے کیا؟ یہ بات سن کر وہ دونوں کو بورڈ کے اس پار لے گئی جہاں اسٹوڈنٹس کے رزلٹ تھے۔ یہ دیکھو، وہ بورڈ کی طرف انگلی کر کے کہنے لگی جہاں سب سے آخر میں اس کا نام تھا۔ دونوں اس کی شکل دیکھ رہی تھی، کہیں مارکس کم آنے سے دماغ تو نہیں گھوم گیا۔ سارا کوئی بات نہیں، تم نیکسٹ ٹائم اور محنت کرنا تو اچھے مارکس آ ہی جائیں گے، آبش نے سنبھل کر کہا، کہیں یہ اس پر ہی نہ چڑھ جائے۔ اسے پاگلوں والی فلم دماغ میں گھومی جس میں پاگل انسان سب سے پہلے اپنے دوستوں کا مرڈر کرتا ہے۔ ارے تم لوگ نے غور سے نہیں دیکھا، میں پاس ہو گئی ہوں، سارا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تمہارے مارکس کتنے کم آئے ہیں؟ اس کو تو دیکھو، ان نمبرز کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، میں پاس ہو گئی، میرے لیے یہی بہت ہے، ہٹا دو یہ نمبرز میرے سامنے سے، سارا ایک اداکارہ کی طرح کہنے لگی۔ دونوں اس کو دیکھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئیں۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، دونوں نے مل کر کہا، اور اس کو دیکھ کر ہنسنے لگی، جو دوبارہ سب کو پکڑ پکڑ کر اپنا رزلٹ دکھا رہی تھی۔ سر غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ دیکھو میرا ایک رول ہے، مجھے ہر چیز پہلی بار میں ہی پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے، جو تم سے نہیں ہو سکی، اور ساتھ ساتھ تم نے ایک اور غلطی بھی دوڑا دی۔ تو بتاؤ اب اس کی معافی کیسے دوں؟ وہ ہاتھ میں چھڑی کو لے کر گھما کر پوچھ رہا تھا۔ چھڑی دیکھنے میں تو چھوٹی سی تھی لیکن کام بہت بڑے بڑے کرتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی 3 انگلیاں کاٹ دیں اور کہنے لگا، پورے کمرے میں اس کی چیخیں گونجی اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ کمرے میں صرف چھوٹی سی لائٹ لگی ہوئی تھی اور بیچ میں چھوٹا سا ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ اس کے اوپر پانی ڈالو، 2 دن بھوکا پیاسا رکھو اور اگلے دن گولی مار دو، میں زیادہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ گارڈ کو کہتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ حسن کی جاب بہت مشکل تھی، وہ افسر بن تو گیا تھا لیکن اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی تھی جس سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ وہ ہر چیز ایک ترتیب سے کرنا چاہتا تھا۔ بیٹا کب آئے گا تو؟ جانتا ہے نا تیرے بغیر یہ گھر کتنا خالی ہو گیا ہے۔ ماں میں جلد آؤں گا، آپ میرے ساتھ اسلام آباد بھی تو نہیں آتی؟ اس نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں بیٹا، میں وہاں نہیں آ سکتی، یہاں تمہارے ابو کی یادیں ہیں، میں یہ سب نہیں چھوڑ سکتی۔ ٹھیک ہے امی، جیسا آپ کو صحیح لگے، لیکن جب آپ کا دل مانے آپ فوراً اپنے بیٹے کو کہیے گا۔ حسن کو پتہ تھا وہ کبھی نہیں آئے گی، وہ کبھی اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آئے گی، اس لیے اس نے زیادہ فورس نہیں کیا۔ ہاں میری جان، جیسا تم کہو، انہوں نے ہنس کر جواب دیا۔ چلیں امی، بعد میں بات کرتا ہوں، میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو رہا ہے۔ حسن گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بیٹا جاؤ، سدا خوش رہو، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اس کی ماں نے دعا دیتے ہوئے کہا، جی امی آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ سارا، میں سوچ رہی تھی کہ یونی ختم ہونے کے بعد کیا کریں گے۔ انایا اس کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ آج ان کے سر کی کلاس کی چھٹی تھی۔ میں تو اکیلے باہر ملک چلی جاؤں گی،
सारा ने बैग को साइड पर रखते हुए कहा। तुम सच में बाहर चली जाओगी? अनाया हैरान कुन आंखों से देखने लगी। अरे पागल, मुझे यूनी तक कोई अकेला नहीं छोड़ता, बाहर मुल्क कौन जाने देगा? सारा हंसते हुए कहने लगी। यार तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती ना, जो मज़ा मजाक में है वो किसी और में नहीं। दिल को जो सुकून मिलता है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं मिलता। सारा फिर से अपनी अदाकारी के रूप में आकर कहने लगी। चलो क्लास का टाइम हो रहा है। मुबादा इसकी कैसेट बंद होने को ही नहीं आती थी। हाँ चलो। सारा अपना बैग उठाती हुई बोली। मैंने बहुत सारी तस्वीरें ले ली हैं, अब बताओ क्या करना है? वो घर के बाहर खड़ा था। उसने सेक्रेटरी को फ़ोन करके कहा। 5 मिनट के बाद एक लड़का उससे कहने लगा, तुम्हें बॉस अंदर बुला रहे हैं, चलो अंदर आप खुद चले जाइए। वो लड़का इसे बॉस के केबिन में दरवाजे पर छोड़कर चला गया। उसने थोड़ा घबरा कर दरवाज़ा नॉक किया। यस कम इन। टेबल पर तस्वीरें रख दो और उल्टे कदम वापस चले जाओ, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। उसने कुर्सी से बिना मुड़े ही ऑर्डर दे दिया था। जी बॉस। वो उल्टे कदम ही वापस चला गया। फिर उसने कुर्सी घुमाकर सीधी की और उठकर तस्वीरें को देखने लगा। इंटरेस्टिंग। वो एक तस्वीर को हाथ में लेकर कहने लगा, मुझे आधे घंटे में लड़कियों के सारे अच्छे और महंगे ब्रांडेड के कपड़े चाहिए। एनी हाउ। जी बॉस। ये बॉस को क्या हो गया है? ज़रूर उसी लड़की के लिए कर रहे होंगे, मन ही मन में उसका सेक्रेटरी सोच रहा था। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह देखने का इरादा है। आउट। और जब ही अपनी शक्ल दिखाना, जब काम पूरा हो जाए। वो इसे खड़े खड़े रहने पर बोला। जी बॉस। घबराते हुए कहकर ऑफिस के कमरे से बाहर निकल गया। ये तुम्हारे कपड़े हैं, जो दिल करे पहन लेना। वो बेड पर कपड़ों से भरा बैग रखते हुए बोला। वो वॉशरूम से निकलकर इसे कमरे में पाकर भड़क गई। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे कपड़े, अपने पास ही रखो। वो बैग को ज़मीन पर फेंकती हुई बोली। तुम्हें शराफत की ज़बान समझ नहीं आती? वो उसके पास आकर कहने लगा। दूर रहकर बात करना नहीं आता तुम्हें? वो घबराहट में बार बार अपना दुपट्टा सही कर रही थी। वो उसकी हर हरकत को नोट करके महफूज हो रहा था और कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। घूरना बंद करो, अजूबा नहीं लग रही हूँ मैं? उसके घूरने पर वो तिल मिलाकर बोली। उसकी बात पर उसके होंठों पर मुस्कुराहट रिंग गई। अब तुम इनमें से ही कपड़े पहनोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो रोबदार लहजे में कहकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके मना करने पर जिद हो चली थी। मेरी जूती भी ना पहने ये कपड़े। कैसे बोल कर गया है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने आप को चंगेज़ खान समझता है। वो इसकी एक्टिंग करते हुए बोली। फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। सारे कपड़े बैग से निकालकर वॉशरूम ले जाकर इन्हें माचिस की मदद से जलाया, जो इसे बहुत मुश्किल से हर दराज चेक करने के बाद मिला। मुझसे पंगा ले रहा था, बहुत भरम से कहकर गया था ना, अब ज़रा देख। जले हुए कपड़ों को देखकर एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ वो वॉशरूम से बाहर निकल गई। यार मैं गांव जा रही हूँ 5 दिन के लिए, यूनी से छुट्टी लूँगी। सारा घास पर बैठती हुई बोली। तीनों रोज़ाना यूनी की छुट्टी के बाद 5-10 मिनट गार्डन के घास पर बैठकर थकन उतारती थी। तुम्हारा पढ़ाई में लॉस होगा। आबिश उसकी बात सुनकर फौरन बोली, जबकि अनाया अपने नोट्स देख रही थी। हाँ जानती हूँ यार, पर जाना भी ज़रूरी है, जबकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वहाँ जाना। एक तो वहाँ के कपड़े चांद सितारों वाले होते हैं, जो मुझे इतने जहर लगते हैं। अगर और कपड़े पहन लो तो औरतें इसे देखती हैं जैसे मैं प्लूटो से आई हूँ। सारा मुंह के जाविया बिगाड़ कर बोली। ओह, तुम नहीं जाओ जब तुम्हें पसंद नहीं है तो। आबिश ने जैसे मसले का हल बताया। कह तो रही हूँ जाना ज़रूरी है। बात कहूँ, ये जो घर में सबसे बड़ी होती है ना, जिसके सामने
पापा की भी नहीं चलती। जिसके पैरों तले जन्नत होती है, वो जब अपनी औलाद को ब्लैकमेल करती हैं तब वो बेबस हो जाती हैं। ना तो वो बोल सकती है, ना सुन सकती हैं। बस अब मैं तुम लोगों को अपनी कितनी दुख भरी कहानियाँ सुनाऊं। इतने दर्द हैं जो बयां भी नहीं हो सकते। सारा अपने न आने वाले आंसू को साफ करते हुए बोली। फिर शुरू हो गई उसकी अदाकारी। अनाया अपने नोट्स पर से नज़र हटा कर कहने लगी, बस आदत से मजबूर हूँ। सारा ने कहते ही साथ जानदार कहका लगाया। इसको देखकर ये दोनों भी हंसने लगी। थोड़ी देर तो वो छत को घूर रही थी। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। उसका इतना सर घूम रहा था। मैं कहाँ हूँ? थोड़ा होश संभाल कर फ्रेश होकर उठते हुए बोली, मुझे यहाँ कौन लाया है? मुझे घर जाना है। वो उठकर दरवाज़ा बजाने लगी। मुझे निकालो यहाँ से, कोई है? कौन मुझे यहाँ लेकर आया है? मुझे यहाँ से जाना है। काफ़ी देर बजाने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो थक हार कर वहीं दरवाजे के पास घुटनों में सर दिए रोने लगी। इसे नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे आई। बस इतना याद था कि वो जब घर से निकलकर बाहर वॉक के लिए जा रही थी तो एक ब्लैक कार उसके सामने रुकी और दो बंदे मुंह पर मास्क लगाकर इसके पास आए। इसके मुंह पर कपड़ा रख के इसको होशो हवास से बेगाना किया। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं है। यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, सब बेबस हैं। जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। एक औरत उसके पास आकर कहने लगी। वैसे तो वो किसी को मुंह भी नहीं लगाती, लेकिन इसे ये मासूम लड़की अच्छी लगी। उसने सर उठाकर देखा। वो देख कम और घूर ज़्यादा रही थी, या शायद उसे ऐसा लगा जिस हाल में वो थी कोई भी ऐसा ही समझता। वो एकदम डर कर पीछे हुई। फिर आसपास देखा तो बहुत सी लड़कियां वहां मौजूद थीं जो खुद भी डरी हुई थीं। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रही। प्लीज़ मुझे जाने दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मेरी फैमिली बहुत परेशान होगी। वो उनके सामने हाथ जोड़ती हुई बोली, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो होता है वो बॉस के कहने से ही होता है। मैं तो सिर्फ एक मुलाजमा हूँ। मुलाजमा उसके हाथों पर हाथ रख कर कहने लगी। उसने अपने हाथ उसके हाथों से निकाल लिए। अब हमारी मदद ही कर दें निकालने में। अल्लाह आपको इसका बहुत अजर देगा। वो एक बार फिर कोशिश करने लगी। मुलाजमा ने सोचा, अगर मैंने इन्हें निकाल दिया तो बॉस मेरा क्या हाल करेंगे? वो तो गलती की भी माफ़ी नहीं देते। फिर ये तो पूरे प्लान के साथ होगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम अब यहीं रहोगी, समझ लो। मुलाजमा को थोड़ा सख्त होना पड़ा ताकि ये कुछ और ना कहे। फिर तरस भी आ रहा था। ऐसा नहीं था कि ये काम पहली बार कर रही है। उसने बहुत सी लड़कियां यहाँ देखी हैं जो कभी खुद चलकर आती हैं या प्यार में बहक कर। ये पहली लड़की थी जिसे किडनैप किया गया था। उसके चेहरे पर अलग ही नूर था जो देखने वाले को दोबारा देखने पर मजबूर कर दे। बिलाशुबा वो हुस्न पैकर का कमाल थी जो लोगों को अपने हुस्न से अट्रैक्ट करने का हुनर जानती थी। कहाँ फंस गई हूँ मैं? अल्लाह मियाँ मेरी मदद कर दें। वो दिल ही दिल में दुआ मांगने लगी। मैंने कहा भी था मुझसे नहीं पहने जाते ये चांद सितारे, फिर भी अम्मी ने मुझे ऐसे कपड़े दे दिए। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये इतने भारी लहंगे लोग पहन कैसे लेते हैं। मुझे तो देखकर ही झुरझुरी होने लगी है। सारा कपड़ों में उलझकर कोफ्त से कह रही थी, आज निकाह था। ये लोग 3 दिन से आए हुए थे। उनका प्रोग्राम निकाह और कल वलीमा अटेंड करके रवानगी था। सारा के 2 ही ताया थे, एक सबसे बड़े फारूक साहब और उनकी बीवी जुलेखा। उनके 2 ही बेटे थे, जायान और शायान, जबकि दूसरे भाई असद साहब और उनकी बीवी अनीला। उनकी एक ही बेटी थी। अबरेश सारा के अबू वकार साहब शुरू ही से शहर में रहते थे। इन्होंने पढ़ाई के दौरान वहीं शादी कर ली और अपना कारोबार खोला जो बहुत कम वक्त में परवान चढ़ा।
ان کو پیسوں کی لالچ نہیں تھی، جتنا آتا تھا اسی میں شکر کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ان کے بھائی بھابھی کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ وہ دونوں بھائی ساتھ رہتے تھے اپنے اپنے پورشن میں۔ جب ان کو یہ خبر ملی کہ ان کے عزیز اسد بھائی اور بھابھی دنیا حقیقی سے چل بسے تو پل بھر میں گھر میں قیامت کا سما ہو گیا۔ اس کے بعد سے ہی ابریش فاروق صاحب کے ساتھ ہی رہنے لگی اور انہوں نے ابریش کی شادی اپنے بیٹے سے ہی کروا دی۔ پھر سال بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا جو گھر میں سب کی جان بن گئی، اور آج ان کے دوسرے بیٹے کی شادی ہے۔ ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے۔ مسز فاروق دونوں کو اسٹیج پر دیکھ کر کہنے لگی۔ اسٹیج پر بیٹھی وہ ریڈ اینڈ گولڈن شرارے میں نفاست سے کیے میک اپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی جو شایان کے دل کے تار ہلا رہی تھی۔ شایان خود 3 پیس میں ملبوس کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ دونوں کو لوگ ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسٹیج پر شایان کے دوست اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو میرے یار، سلمان اس کے گلے لگتے ہوئے کہنے لگا۔ خیر مبارک، تمہیں آنے کی فرصت مل گئی، شایان اس سے خفا لہجے میں کہنے لگا۔ یار بس کیا کروں، سب دیکھنا پڑتا ہے، سلمان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بتانے لگا۔ تیرے تو بیوی بچے ہیں نا، کہ تو یہاں آ گیا تو بیوی روٹ جائے گی اور بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، ورنہ پڑھائی کا حرج ہو جائے گا۔ دونوں کا جاندار کہنکا گونجا۔ اس کا یہی دوست شہر سے آیا تھا جو یونی میں پڑھتا تھا اور ساتھ ساتھ جاب بھی کرتا تھا، محض اپنے شوق کے لیے۔ کھانا کھا کر جانا، جیسا آپ کا حکم۔ سلمان سر کو خم دیتا اسٹیج سے اتر گیا۔ یہاں کا صرف کھانا ہی اچھا ہے، ورنہ کپڑے اور عورتیں اللہ معافی دے۔ سارا کھانے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے من ہی من میں کہنے لگی۔ جب بوتل کے لیے ٹیبل پر ہاتھ بڑھایا تو ایک عورت اسے گھور رہی تھی، جیسے بوتل اس کے پیسوں کی تھی اور کھانا بھی اس نے مزدوری کر کے رکھا ہو۔ مجھے کیا، شاید میں اچھی لگ رہی ہوں گی۔ سارا آنٹی کو مسکرا کر دیکھ کر من ہی من میں خوش ہو رہی تھی۔ آنٹی آپ لے لیں، میں دوسری لے لیتی ہوں۔ سارا بوتل ان کے پاس رکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، تم ہی پی لو، آنٹی نے روکھے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ سارا نے اپنی طرف بوتل کی۔ شکر ہے آنٹی نے ہاں نہیں کہا، ورنہ بوتل کے لیے اٹھنا پڑتا۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، یا اللہ تیرا شکر، سارا من ہی من میں سوچ کر مسکرانے لگی۔ جب وہ کھانا کھانے کی طرف بڑھا تو اسے ایک لڑکی دکھی جو کھانے کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ وہ کب سے کھڑا اس کی حرکتیں ہی نوٹ کر رہا تھا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ من ہی من کیا ہے۔ سوچ کر مسکرا رہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر اسی طرح کھڑا رہ کر ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی اپنا لہنگا سنبھال رہی تھی، کبھی کھانے کے بڑے بڑے نوالے لے رہی تھی۔ میں کیوں اسے دیکھ رہا ہوں؟ یہ غلط ہے، میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ پر یہ کچھ زیادہ ہی انوکھی ہی ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پاگل لڑکی، سلمان نے مسکرا کر کہا۔ یہ باس کو کیا ہوا ہے؟ وہ تو کبھی اپنے رول کے خلاف نہیں جاتے اور نہ ہی کسی کو اغوا۔ اور کھانے کی طرف بڑھ گیا کہتے ہوئے، یہ اس کی پرانی ملازمہ تھی جو بہت ٹائم سے ان کے پاس تھی۔ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کسی بھی لڑکی کو اٹھا کر لایا گیا ہو۔ پتہ نہیں باس کو کیا ہو گیا ہے، کہیں محبت تو نہیں ہو گئی انہیں؟ پاس کھڑی دوسری ملازمہ نے کہا۔ نہیں، محبت کا تو مطلب ہی نہیں پتہ ہوگا انہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے محبت کرنا، ملازمہ برتن دھوتی ہوئی بولی۔ پر کچھ تو ہے نا اس لڑکی میں، باس نے اپنا رول توڑ دیے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، چھوڑنا، ہمیں کیا، کچھ بھی کریں، ادھر آ میری مدد کر، کچھ کام کر لیا کر، ہر وقت فضول سوچنا۔ آ رہی ہوں نا،
وہ چڑھ کر بولی اور اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ یہ میرے گھر میں جلنے کی بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ اپنے کمرے کے دروازے کے پاس جا رہا تھا تو اسے جلنے کی بدبو آئی۔ اس کا کمرہ اس لڑکی کے بالکل برابر میں تھا، جس کی وجہ سے بدبو کچھ زیادہ ہی آ رہی تھی۔ وہ اس کے کمرے کے پاس بھاگا کہ کہیں اس نے خود کو کچھ نہ کر دیا ہو۔ دروازہ کھولو، تم ٹھیک ہو؟ آواز آ رہی ہے تمہیں میری؟ وہ پریشان سا دروازہ بجا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ جو ابھی واش روم سے نکلی تھی، دروازہ بجنے پر ٹھٹک گئی، پھر خود کو نارمل کر کے دروازہ کھولا۔ کہاں تھی کب سے؟ آواز نہیں آ رہی تھی یا بہری ہو گئی ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا غصے سے کہنے لگا۔ یہی تھی، آنے میں ٹائم بھی لگتا ہے، انسان ہوں، مشین تو نہیں ہوں کہ دبایا اور چلنا شروع۔ عجیب انسان ہو، وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے کہے جا رہی تھی۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے نئے کپڑے جلا دیے تو پتہ نہیں یہ میرا کون سا قیمہ بنائے گا۔ یہی سوچ کر اس کے منہ میں جو آیا کہہ دیا۔ وہ اس کی گھبراہٹ بخوبی سمجھ رہا تھا، اور سمجھتا بھی کیوں نہیں، لڑکیوں سے واسطہ جو پڑا تھا اور سامنے کھڑی ہوئی تو اس کی جان تھی، کیسے نہ جانتا۔ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ مجھے کیا پتا، تمہاری ناک کے ساتھ مسئلہ ہوگا، ایسے بھی سارے اسکرو تو ڈھیلے ہی ہیں، ناک خراب ہو جائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ آخری بات منہ میں بڑبڑائی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ کڑے تیور لیے اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ کہ کچھ نہیں، میں کہاں کچھ بولتی ہوں۔ وہ اسے اپنی طرف قریب آتا دیکھ کر بوکھلا گئی۔ وہ اس کی ہر بات پر دھیرے سے مسکرایا۔ یہ مسکراتا بھی ہے؟ وہ اس کے مسکرانے پر من ہی من میں بولی۔ تم بتا رہی ہو نا یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، یا میں خود پتہ لگا لوں؟ خود بتاؤ گی تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ اس کے فوراً موڈ بدلنے پر حیران رہ گئی۔ دراصل وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کہے کیا ہے اس نے، اس حساب سے سیدھا میرا گلا ہی نہ دبا دے۔ کیا وہ کر رہی ہو؟ وہ اسے کڑے تیور سے دیکھ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ واش روم سے آ رہی ہے۔ وہ اس کو اپنی طرف بڑھتے ہی دیکھ کر جلدی میں بولی۔ وہ سیدھا واش روم میں گیا دیکھنے کے لیے تو اسے پہلے تو حیرت ہوئی کہ یہ سب کس نے کیا ہوگا، پھر اس کی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ میری گڈی، بڑبڑاتا ہوا دھیرے سے مسکرایا۔ تم نے کیا ہے؟ کپڑے کیوں جلائے؟ وہ غصے سے اسے دیکھ کر بولا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اسے خاموش پا کر اس کی کلائی پکڑ کر بولا۔ مجھے پسند نہیں آئے۔ وہ پہلے تو گھبرا گئی، پھر ہمت مجتمع کر کے بولی۔ کیا مطلب ہے پسند نہیں آئے؟ اتنے مہنگے کپڑے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر بولا۔ میں کیا کروں، مہنگے تھے تو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے کپڑے چاہیے، چھوڑیے میرا ہاتھ۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی جو ناممکن لگ رہا تھا۔ نہ چھوڑوں تو؟ وہ اسی کی کیفیت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ تو میں چلاؤں گی، وہ کچھ سوچ کر بولی۔ اچھا چلاؤ، کوشش کر لو، یہاں میری مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ اس کی نازک کمر کے گرد حصار باندھ کر مزید قریب کیا۔ دور ہٹو۔ وہ اس کے اتنے قریب آنے پر سٹپٹا گئی۔ ویسے سزا تو تمہیں ملے گی، بہت کر لی اپنی منمانی۔ اس نے اپنا حصار مزید تنگ کیا اور اس پر جھکنے لگا۔ اس کو اپنے اوپر جھکتا پا کر اس نے زور سے دھکا دیا۔ اس کی خود کی دھڑکنیں تیز چل رہی تھی۔ اس کے دھکے سے وہ تھوڑا سا دور ہٹا تو اس کو گھبرا کے سانس لیتے ہوئے پایا۔ مقصد صرف ڈرانا تھا، جو کہ وہ پورا ہو گیا تھا۔ آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں، نم آنکھوں سے کہنے لگی۔ چھچھورا۔
اس کی کچھ دیر پہلے کی حرکت سوچ کر بولی، یار تم کیا کر رہی ہو؟ پکڑی جاؤ گی، بند کرو، چلو کچھ کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ سارا آبش اور انایا کو بک کے اندر گھسے دیکھ کر بولی۔ تینوں آج کلاس لے کر لائبریری آئی تھی۔ اس کی وجہ ان کا ایک عدد ناول تھا جسے پڑھ کے وہ پاگل ہو جاتی۔ ابھی بھی وہ ہیرو کا سین پڑھ رہی تھی جس میں ہیرو اپنے پیار کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اتنی جوش سے پڑھ رہی تھی کہ انہیں سارا کی پکار بھی سنائی نہ دی۔ ٹھیک ہے تم لوگ پڑھو، میں جا رہی ہوں۔ سارا کرسی سے اٹھ کر بولی، یار 2 منٹ رک جاؤ، بہترین سین آنے والا ہے، بس تھوڑی دیر صبر کر جا۔ انایا اس کو اٹھتے ہی دیکھ کر فوراً بولی، نہیں تم لوگ پڑھو، مجھے بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ سارا جاتے ہوئے بولی، اچھا رک، سین پڑھ کر منانے جاتے ہیں۔ آبش انایا کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہاں یہ بھی صحیح ہے، سمجھدار ہو گئی ہے میرے ساتھ رہ رہ کر۔ انایا کرسی کھینچ کر بیٹھتے ساتھ بولی، اچھا گھورنا تو بند کر، پتہ ہے بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ آبش کے مسلسل گھورنے پر بولی، پڑھ لے ورنہ ضائع ہو جائے گی میرے ہاتھ سے۔ آبش نے تب کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، غصہ کیوں کر رہی ہے؟ انایا نے چڑھنے کے انداز میں کہا، ایک تو اس نے مجھے بند کر دیا، بتا ہی نہیں رہا ہے کہ چاہتا کیا ہے۔ یار مجھ سے نہیں بیٹھا جا رہا ہے، مجھے میرے اندر کا کیڑا بیٹھنے نہیں دے رہا، کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کم از کم کسی بندے کو ہی بھیج دے باتیں کرنے کے لیے۔ اب یہاں بیٹھے بیٹھے خود سے باتیں کروں، یہ چاہتا ہے یہی کہ میں پاگل ہو جاؤں، پر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ یار کوئی مجھے باہر ہی لے جائے۔ وہ روم میں چکر کاٹتے ہوئے جھنجھلا رہی تھی۔ وہ صبح سے بیڈ پر بیٹھی بیٹھی تھک گئی تھی، کچھ کرنے کو بھی نہیں تھا، کرے تو کرے کیا۔ آ جاؤ۔ دروازہ بجنے کی آواز آئی تو اس نے بولا، آپ کھانا کھا لیں، باس نے بھجوایا ہے۔ ملازمہ سائڈ ٹیبل پر کھانے کی ڈش رکھتے ہوئے بولی، مجھے نہیں کھانا، اپنے باس کو بولو مجھے بندی بنا کر کیا ملے گا ان کو۔ بولو اتنی ہمت ہے تو مجھے گھر میں گھومنے کی اجازت دے دے، پر نہیں، تمہارے باس کو تو ڈر ہوگا کہیں میں بھاگ نہ جاؤں، نام کے ہی باس ہیں، بس تم ان کو چھوڑ کر دوسری نوکری پکڑ لو۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، مقصد صرف باہر نکلنے کا تھا، جو تیر پر لگایا نہیں اس کا پتہ نہیں۔ خود کو تسلی دینے کے لیے کوشش ضرور کی، میم ہم کچھ نہیں کر سکتی، وہ اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ ملازمہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر تھوڑا سنبھل کر کہا کہ باس نہ آ جائیں۔ تمہیں بہت شوق ہو رہا ہے نا باہر جانے کا، اور مجھے ڈر بھی ہے کہ تم لوگ بھاگ نہ جاؤ، چلو آج میں اپنا ڈر نکالتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لا کر کچن میں کھڑا کر دیا۔ وہ اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی اور سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں تیر نشانے پر گیا ہے یا رخ موڑ کر میرے ہی پاس آیا ہے۔ جب بھی ملازمہ اسے کھانا دینے جاتی تو وہ اس کو ضرور دیکھتا کہ اس نے صحیح سے کھانا کھایا کہ نہیں۔ آج بھی وہ اسے دیکھنے آیا تھا تو اس کی انوکھی باتیں سن کر اپنے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ ابھری۔ تم بور ہو رہی تھی نا، چلو تمہیں کام بتاتا ہوں، ویسے تو بہت کام ہے لیکن تم پہلی بار کچن میں آئی ہو تو چھوٹا موٹا کام بتا دیتا ہوں۔ اس کو گھیری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کو کیسے پتا چلا کہ میں بور ہو رہی تھی۔ وہ من ہی من میں سوچنے لگی، میں تمہیں بآسانی پڑھ سکتا ہوں، تمہارا من بھی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ وہ بدک پیچھے ہوئی، ابھی تو میں نے تمہیں کچھ بتایا ہی نہیں ہے، تم تو پہلے ہی پیچھے ہو گئی، ابھی تو تمہیں میرا ڈر بھی ختم کرنا ہے۔ اچھا چلو اب مجھے اچھی سی چائے بنا کر دو، کہہ کر وہ کچن کی سلپ پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی چائے؟ میں تمہاری کوئی نوکرانی نہیں ہوں، اتنا شوق ہو رہا ہے تو خود ہی بنا لو، اور ہاں ایک کپ میرے لیے بھی۔ وہ کچن کی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بولی، میں کب سے یہی سوچ رہا ہوں تم نے کچھ بولا کیوں نہیں؟
तुम जब तक उल्टे जवाब ना दे दो तब तक तुम्हें सुकून नहीं आता। वो इसके पास आते हुए बोला, फिर क्यों उठाकर लाए हो? मैं तो जैसे तुम्हारे इंतज़ार में बैठी थी कि कोई बॉस आएगा और मुझे उठाकर ले जाएगा, और ना ही मैं घर में बोर हो रही थी कि सोचो चलो चलकर कुछ एडवेंचर करते हैं। वो जल भुन कर बोली। इसकी बात सुनकर उसका जानदार कहका गूंजा। जाहिल बस हंसता रहता है। उसकी हंसी सुनकर मन में कहने लगी, मुंह पर तो कह नहीं सकती थी, तो लिहाजा अपने मन से काम चला रही थी। चलो बहुत हो गया मजाक, बना रही हो या मैं अपने तरीके से बनाना सिखाऊं? वो फौरन संजीदा हो गया। मुझे नहीं आती है चाय बनाना, वो मुंह बसोर कर बोली। तुम्हें अपनी फैमिली से बात करनी है, अगर नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से कहता हूँ चाय बना देगा। वो मुस्कुराहट दबाकर किसी मुलाजमा को ढूंढने लगा जिसको उसने पहले ही भेज दिया था। नहीं, मैं बना रही हूँ। घर वालों का जिक्र सुनकर फौरन बोली, नहीं, तुम्हें कहाँ आती है चाय बनाने, तुम रहने दो। अब कह रही हूँ कि बना देती हूँ तो तुम्हारे नखरे हैं, हर चीज़ में मसला है। वो तेवर चढ़ाकर बोली, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें नहीं आती। वो पूरा इस पर फोकस किए हुए बोला। अम्मी को बनाते हुए देखा था। वो अपनी घबराहट छुपाकर बोली, ठीक है, फिर लॉन्च में लेकर आना, मैं वही हूँ। वो कहकर बाहर चला गया। मैं लॉन्च में बैठा हूँ। वो हाथ हिलाकर उसकी एक्टिंग करने लगी। होशियार, वो मुंह बनाकर कहने लगी। उसके जाते ही मुलाजमा अंदर आई और इसे सारी चीज़ देने लगी। आहा, अब मज़ा आएगा। वो चाय की चीज़ों को देखकर बोली, चलो तुम जाओ, मैं देख लूँगी। इसके जाते ही वो चाय का पानी चढ़ाने लगी। चीनी पत्ती डालकर उबलने के बाद इसमें दूध डालने लगी। कप में डालकर लाल मिर्च का मसाला डाला, जो कि बहुत ढूंढने के बाद इसे आखिरी कैबिनेट में मिला। बहुत शौक है ना मुझसे चाय बनवाने का, पर अगर उसने मेरे घर वालों से मुझे ना मिलवाया तो? वो चाय को देखने लगी। दफ़ा करो ना भी मिलवाए, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी और फिर इसका मुंह भी तो देखना है। हाय, कितना मज़ा आएगा। वो दोनों हाथ आपस में जोड़ती हुई बोली, ये ले आपकी चाय। वो बहुत तमीज़ के दायरे में कह रही थी। वो बहुत हैरत में इसको देख रहा था। मैंने गलत नहीं सुना। अपने कान में उंगली डालकर सोचने लगा। उसका फौरन सामने आकर बैठना और फिर शरारती मुस्कुराहट के साथ इसको देखना इसे छुपा हुआ न था। वो इसके सामने बैठकर पूरी चाय पी गया और उसके चेहरे पर एक शिकन भी न आई। इसे कुछ हुआ क्यों नहीं? वो मन ही मन में सोचने लगी। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, अभी तुम इस खेल में कच्ची हो। अगली बार मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल करना, इतना तो मेरे जिस्म पर भी नहीं लगता। मुंह के जाविये कैसे बदलेंगे बेबी? वो इसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा, फिर उसके गाल पर अपना लम्स छोड़कर बाहर चला गया। वो हैरान होकर उसकी अगली हरकत पर गुस्से से लाल हो गई। बेहुदा, अपने गाल रगड़कर इसको गालियों से नवालती कमरे में चली गई। बस हर वक्त नॉवल पता नहीं क्या रखा है नॉवल में, हद होती है। सारा बड़बड़ाती हुई यूनी के गार्डन में जाकर बैठ गई। एनी प्रॉब्लम लेडी? इसके पास बैठते हुए बोला। कौन लेडी? आंखें देखी हैं अपनी? सही से नज़र आता है? अगर मसला है तो डॉक्टर के पास जाओ, मेरा बीपी ना बढ़ाओ, चलते बनो। सारा वैसे ही तपी हुई थी, फिर उसके लेडी बोलने पर आग बगोला हो गई। अच्छा तो क्या कहूँ आपको? वो कुछ सोचकर बोला। क्यों, मैं तुम्हारी चचा की बेटी लगती हूँ जो तुम मुझे कुछ बुलाओगे? सारा बैग साइड पर रखती हुई बोली, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। वो इसे समझाने की कोशिश करने लगा। मैं तुम्हें कौन सा सही समझ रही हूँ, और अगर मैंने तुम्हें गलत समझ भी लिया तो तुम कौन सा मेरे रिश्तेदार हो जो 4 लोगों को बताने जाओगे? सारा झुंझलाकर बोली, तुम कोई साइको तो नहीं हो?
وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تم نے مجھے سائیکو کہا، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سارا کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ مجبوراً اسے بھی کھڑا ہونا پڑا۔ تمہیں سچ میں نہیں پتا میں کون ہوں، اور نہ تمہیں میرا نام پتا ہے؟ نہیں، وہ کچھ سوچنے کے انداز میں بولا۔ یہ نوٹس میرے ہوئے، میں سب کو بانٹ دوں گی جو تمہارے ڈپارٹمنٹ میں ہوگا۔ سارا بھاگتی ہوئی اپنی کلاس کے دروازے پر جا کر کہنے لگی، یار میرے نوٹس لے کر چلی گئی۔ تو ایک لڑکی سے ہار گیا۔ اس کے دوست ہنستے ہوئے بولے، کوئی بات نہیں یار، لڑکی سے ہی ہارا ہے، ان کے سامنے جھک بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے دوست ہونٹنگ کرنے لگے۔ وہ بس وہی دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ ابھی کلاس میں گئی تھی۔ باس، یہ دیکھیے کتنی اچھی لڑکیاں ہیں، سیکرٹری ٹیبل پر تصویریں رکھتے ہوئے بولا۔ وہ ہر مشورہ اسی سے لیتا تھا، یہاں تک کہ آدھے کام اسی پر تھے۔ وہ صرف اسی پر بھروسہ کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اسے اچھے موڈ میں بات کر لیتا تھا، تبھی وہ اس سے بنا سوچے بات کر لیتا تھا، ورنہ تو اس سے بات کرنے سے پہلے بھی 100 بار سوچنا پڑتا تھا۔ اگر غصے میں آ جائے تو کسی کی نہیں سنتا تھا، ایک جنون سوار ہو جاتا تھا جسے وہ سزا دے کر کم کرتا تھا۔ وہ جو لیپ ٹاپ میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا، اس کے کہنے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا کروں میں؟ وہ بے نیازی سے بولا۔ باس، ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح، اس یونٹ کی لڑکیاں بہت اچھی ہیں، ہم اپنا کام اور بڑھا سکتے ہیں۔ سیکرٹری ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بولا، میں اپنے رولز کے خلاف نہیں جاتا۔ گوٹڈ، وہ کہتے ساتھ دوبارہ ٹائپ کرنے لگا۔ باس، صرف ایک بار میرے کہنے پر تصویر دیکھ لیں۔ سیکرٹری اس کی منت کرنے لگا۔ اس نے سرسری سی نظر تصویروں پر ڈالی، جہاں اس کی نظر ایک تصویر پر آ کر رک سی گئی۔ انٹرسٹنگ، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو، کوئی نہ کوئی پسند ضرور آئے گی، کب اٹھانا ہے؟ سیکرٹری خوش دلی سے بولا۔ میں نے تم سے کہا، پر باس، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روکا۔ جتنا کہا جائے اتنا کیا کرو، اور سامنے دروازہ ہے، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ سیکرٹری منہ بنا کر باہر چلا گیا۔ ویٹ فار می بیبی۔ آبش، چلو وہ والی شاپ پر کتنے اچھے پرفیوم ہیں۔ وہ تصویر کو دیکھتے ہوئے مدھم مسکرائی۔ آبش کی بہن آئرا پرفیوم کی شاپ کو دیکھ کر اندر جانے لگی۔ آبش اپنی بہنوں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ مال آئی ہوئی تھی۔ اس کی بہنوں کو شاپنگ کا بہت شوق تھا، جبکہ آبش ان کو شاپنگ کرتے ہوئے دیکھ کر اکتا جاتی۔ اس کو شاپنگ میں کبھی انٹرسٹ ہی نہ تھا۔ اس کی فیملی 5 لوگوں میں مشتمل تھی۔ سب سے بڑی بہن آبش، جو کہ اپنی شوق کے بنا پر یونی میں کامرس ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی تھی۔ اس کے بعد 2 بہنیں جو کہ ٹوئنز تھیں، آئرا اور الشبا، جو کہ ہر چیز کا شوق رکھتی تھی سوائے پڑھائی کے۔ دونوں نے بہت مشکل سے انٹر کیا اور پڑھائی کو خدا حافظ کہہ دیا، جبکہ ان کا چھوٹا بھائی بھی تھا، عرش، جو کہ ابھی 6ٹھی کلاس میں تھا، پر زیادہ اپنی بہنوں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ صرف آبش کو شوق تھا آگے پڑھنے کا، اور بہت ضد کے بعد ہی اسے یونی میں ایڈمیشن لینے کی اجازت ملی۔ وجہ پرانی سوچ نہیں تھی، بس زمانہ خراب ہے، اس کی وجہ ہی سے وہ نہیں بھیجنا چاہ رہے تھے، پر اس کی ضد کے آگے جھک گئے۔ آپی، یہ پرفیوم کتنا اچھا ہے، خوشبو تو سونگھیں۔ آئرا نے آبش کے سامنے پرفیوم رکھتے ہوئے کہا، اچھا ہے، پر تمہارے پاس بہت سے پرفیوم ہیں، جب ختم ہو جائیں تب لے لینا۔ آبش اس کی طلب دیکھتی ہوئی بولی، آپی لے لیتے ہیں نا، کتنا اچھا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی ہے، تمہیں منع تو نہیں کیا، جب ختم ہو جائے تب لے لینا، اور ویسے بھی تم دونوں کاسمیٹکس کے لیے آئی تھیں، وہ لے لیا نا، بس بہت ہے، ہر چیز وقت پر اچھی لگتی ہے۔ آبش شاپ سے نکلتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کی بات سن کر دونوں کے منہ لٹک گئے۔ چلو باہر چلتے ہیں،
घर भी पहुंचना है, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। आबिश मॉल से निकलकर टैक्सी देखने लगी। वो तीनों भी इसके पीछे पीछे चलने लगे। आपी, मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं। अर्श पॉपकॉर्न का स्टॉल देखकर बोला। अच्छा, तुम लोग मॉल के पास खड़े रहो, मैं आती हूँ लेकर। आबिश तीनों को हिदायत करती हुई जाने लगी। भाई 3 पैकेट बना दें। आबिश भाई को बोलते हुए पर्स में से पैसे निकालने लगी कि एकदम पीछे से आबिश का पर्स छीन लिया गया। चोर चोर चोर! आबिश तो पहले ही घबरा गई कि हुआ क्या। जब समझ आया तो चिल्लाने लगी। हसन, जो काफ़ी टाइम बाद इस्लामाबाद आया था, मॉल में अपने दोस्त से मिलने के लिए बहुत टाइम बाद इसे छुट्टियां मिली थी एयरफोर्स से। इसे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आई तो वो मॉल से बाहर निकला। देखा कि एक चोर एक लड़की का पर्स लेकर भाग रहा है और इसके ऐन मुताबिक सब लोग वीडियो बनाने में या इग्नोर करने में लगे हुए थे। वो अपना सर झटक कर चोर के पीछे भागा। चोर एक सुनसान गली में जाकर अपनी बाइक चलाने की कोशिश कर रहा था, पर शायद नसीब में मुक्के खाना लिखा था। हसन इसे ढूंढता हुआ गली में आया जहां वो बाइक को बार बार चलाने की कोशिश कर रहा था और साथ साथ माथे पर आए पसीने को भी साफ कर रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था अपने पीछे किसी को आते हुए, इसलिए खौफ से बार बार बाइक को किक मार रहा था। बेटा, बहुत कर ली मेहनत, अब ज़रा मेरी मेहनत भी देख लो, हसन ने कहकर उसके मुंह पर ज़ोर से मुक्का मारा। शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? वो उसके मुंह पर एक और मुक्का मारते हुए बोला। उसकी नाक से खून बह रहा था। साहब, अब नहीं करूँगा, आप ले लें, ये पर्स मुझे जाने दें प्लीज़। चोर ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ये पर्स तो मैं लूँगा ही, तुम यहाँ से अब 9-2-11 हो जाओ, अब नज़र आए तो दुनिया में नज़र नहीं आओगे। वो डरकर ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कुत्तों की फौज हो। ये देखकर बेसाख्ता हंसी छूटी। हसन वहां पहुंचा तो आबिश टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी और अपनी बहनों से बात कर रही थी। ब्लैक कलर की शॉर्ट फ्रॉक में रेड कलर की चूड़ीदार पजामा और रेड ही कलर का दुपट्टा जो नफासत से सर पर था। घबराया हुआ चेहरा और रोई रोई आंखें उसके दिल में उतर रही थीं। ट्रैफिक के हॉर्न से हसन होश में आया क्योंकि वो रोड के बीच में खड़ा था। सॉरी कहकर वो आबिश की तरफ बढ़ा। आपका पर्स। हसन पर्स इसके सामने करते हुए बोला। थैंक यू सो मच, आपने मेरा पर्स बचा लिया। आबिश पर्स को देखकर खुशदिली से कहने लगी। ओके, ख्याल रखा करें बाहर निकलते हुए। बाय द वे आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हसन इसको देखने से गुरेज करके बोला। नहीं, हम चले जाएंगे, थैंक यू। आबिश तीनों का हाथ पकड़ते हुए बोली। चलें, मैं ऐसे लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ता। हसन आगे बढ़ता हुआ बोला। अजीब इंसान है, हुक्म ऐसे चला रहा है जैसे मैं इसकी जागीर हूँ। आबिश मन ही मन में कहने लगी और गाड़ी में पीछे जाकर बैठ गई। गाड़ी निकालो। वो तस्वीर देखने के बाद घड़ी पर नज़र दौड़ाते हुए ड्राइवर से बोला। वो बाहर निकला तो इसके सामने लैंड क्रूज़र खड़ी हुई थी और ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठा था। चलो, इसने बैठने के साथ कहा। कहाँ बॉस? ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। मैं बताता हूँ कहाँ जाना है, तुम चलो। बॉस, हम पहुँच गए, ड्राइवर ने यूनी के सामने गाड़ी रोकते हुए कहा। इसे नज़र उठाकर यूनी की तरफ देखा जहाँ छुट्टी के टाइम सब स्टूडेंट बाहर निकल रहे थे। इतने में एक ग्रुप निकला जिसमें 3 लड़कियां थीं। यार, तुम लोगों को पता है कल मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया। अनाया अपना बैग कंधे पर लटकाती हुई बोली। फिर क्या हुआ? तूने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? आबिश नाराज़गी भरे लहजे में कहने लगी। हाँ तो हमें बताती, हम तेरे लिए तालियां बजाते और फिर शादी के कार्ड भी तो बांटने थे। सारा ने जलकर टोंट मारा। अबे यार, ऐसी कोई बात नहीं है, और पता है मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने इसे एहतरामन मना कर दिया, फिर वो धमकियों पर उतर आया। अनाया हाथ हिला हिला कर बता रही थी। फिर क्या किया तूने?
کچھ کیا تو نہیں تیرے ساتھ؟ آبش نے فکرمندی سے پوچھا۔ ہاتھ تو لگا کر دکھاتا، ہاتھ توڑ کر دوسرے ہاتھ میں نہ دے دیتی۔ خیر، جب وہ دھمکیوں پر اترا تو میں اپنے روپ میں اتری اور ایسا دھویا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ ایسے ہی لڑکی کو کمزور سمجھ کر دھمکیاں دے رہا تھا، ایسا بھاگا کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ انایا نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹک کر کہا۔ بر وقت تینوں کھل کے ہنسی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے مسکرانے پر اس کے بھی لب دھیرے سے مسکرائے۔ یو آر مائی سون بیبی، وہ زیر لب کہہ کر دھیرے سے مسکرایا۔ آبش کے گھر گاڑی روکتے ہی حسن کار سے نکلا، اس کے پیچھے ہی وہ چاروں اس کی تخلیق میں نکلے۔ تبھی آبش کے ابو جو گھر سے نکل رہے تھے اپنے بچوں کو حسن کے ساتھ دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہ غور سے حسن کو دیکھنے لگے، تبھی ان کے دماغ میں جماغ سے کچھ کلک ہوا۔ وہ حسن کی طرف بڑھے۔ رکو، تم حسن ہو نا، شہروز کے بیٹے؟ حسن اپنے ابو کے نام پر جہاں حیران ہوا وہاں اس آدمی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر پریشان ہوا۔ آبش بھی کچھ حیرانگی سے اپنے ابو کو دیکھ رہی تھی۔ جی، پر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، تمہارا چہرہ تو روز دیکھتا تھا۔ میں شہروز کے ساتھ آرمی میں تھا، کافی گہری دوستی تھی ہماری۔ وہ ہمارا آخری مشن تھا۔ شہروز جہاں ریٹائرمنٹ سے اداس تھا وہیں گھر جانے کی خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ لیکن کیا پتا تھا قسمت ایسا دھوکہ دے گی۔ حسن یہ سب سن کر ضبط کے مارے سرخ پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں باپ کی بے چینی کا سن کر جھلکنے پر تیار تھیں، لیکن وہ ضبط کیے کھڑا رہا۔ میرے بارے میں کیا کہتے تھے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آواز لڑکھڑائی۔ وہ ہر رات ہم سب دوستوں کے سامنے گھنٹوں تمہاری باتیں کرتا، تمہاری تصویریں دکھاتا، بہت خوش ہوتا تھا۔ تمہارا ذکر کر کے کہتا تھا میرا بیٹا بھی فوجی بنے گا۔ حسن نے اپنی آنکھیں بند کر کے آنسوؤں اپنے اندر اتارے۔ آبش کے ابو حسن کے قریب آئے اور اسے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آبش بھی باپ کی بات سن کر افسردہ ہو گئی۔ ینگ مین، شہروز تو کہتا تھا بڑے بہادر ہو، پھر کمزور کیوں ہو گئے باپ کے ذکر پر؟ ارے سینہ تان کر کھڑے ہو، اپنے باپ کے نام پر شہید ہوا ہے شہروز۔ تمہیں فکر کرنا چاہیے شہروز کی اس قربانی پر۔ حسن مسکرایا اور بے اختیار ان کے گلے لگا۔ ابو، آج انہوں نے ہماری ہیلپ کی، آبش کے چھوٹے بھائی نے کہا، پھر سارا قصہ سنایا۔ میجر احمد نے حسن کا شکریہ ادا کیا اور زبردستی شام کی چائے پلا کر بھیجی، اس وعدے کے ساتھ کہ اب کی بار آیا تو ڈنر کر کے جائے گا۔ آگے بیٹھو، میں تمہارا کوئی ڈرائیور نہیں ہوں۔ حسن آبش کو پیچھے کا دروازہ کھولتے ہوئے دیکھ کر بولا، اور میں تمہاری مسز نہیں ہوں جو حق سے آگے بیٹھوں۔ آبش نے جلد بازی میں جو منہ میں آیا بول دیا۔ جب سمجھ آیا کہ کیا کہا تو اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ آہاں، تمہیں شوق ہے مسز بننے کا؟ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ بیٹھو آگے آ کر، وہ غصے سے بولا۔ روب تو ایسے جڑ رہا ہے جیسے میں اس کے جہیز میں آئی ہوئی ہوں۔ وہ سوچنے لگی، اب بیٹھ بھی جاؤ، انویٹیشن کارڈ لا کر دوں تمہیں؟ وہ تب کر بولا۔ وہ ڈر کر فوراً بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں اتنا مسکرایا جا رہا ہے؟ حسن، جو اس کا ڈرا ہوا اور تھوڑا سا پھولا ہوا چہرہ سوچ کر مسکرا رہا تھا، ایک دم سے سوچوں کی دنیا سے واپس آیا۔ حسن کا دوست حامد اسے مسلسل مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ آج حسن اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ باہر ڈنر کرنے آیا تھا۔ وہ کافی ٹائم بعد ملا تھا، پر وہ سارا ٹائم اپنی ماں کو دینا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں یہ پل واپس آئیں یا نہ آئیں۔ اس کے دوست اس سے ملنے آئے تو وہ زبردستی کھانے پر لے گئے۔
اور ابھی یہ لوگ اسلام آباد کے مشہور مونال ہوٹل میں بیٹھے اپنے آرڈر کا انتظار کر رہے تھے کہ اتنے میں اس کے ایک دوست کی نظر اس پر پڑی جو مسلسل مسکرا رہا تھا۔ نہیں یار، بس ایسے ہی، حسن بات کو ٹالنے کے لیے کہنے لگا۔ نہیں بیٹا، کچھ تو چکر ہے، ایسے ہی کوئی نہیں مسکراتا۔ کوئی راز تو نہیں چھپا رہا؟ حامد اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی بات سن کر وہ اس کے اور دو دوست اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بتا بھی دے، اتنا بھی کیا چھپانا، پیار ویار تو نہیں ہو گیا؟ حامد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مجھے نہیں پتا یہ پیار کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس میں انسان کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں، وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ بس میں اتنا جانتا ہوں، جب سے اسے دیکھا ہے ہر سوچ اس پر آ کر رک جاتی ہے۔ کچھ بھی سوچ لو، ختم اس پر ہی ہوتی ہے۔ بہت کوشش کر رہا ہوں کہ نکل جائے دل سے، لیکن شاید دل اب میری سنتا ہی نہیں۔ حسن کسی خیالوں کی دنیا میں رہ کر سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس کے دوست غور سے اس کی طرف متوجہ تھے۔ بھائی تو گیا، ہو گئی تجھے بھی محبت، اللہ ہی حافظ ہے تیرا۔ حامد افسوس کر رہا تھا، جیسے کوئی بری خبر سنی ہو۔ تو جا کر کہہ کیوں نہیں دیتا؟ بتا دیتا تو ہے بھی کچھ دنوں کے لیے، کب جائے گا کب آئے کچھ پتا نہیں۔ اس سے ایک بار کہہ کر تو دیکھ لے، کیا پتا وہ مان جائے۔ اس کا ایک اور دوست اس کو ایڈوائس دینے لگا۔ یار میں اس سے ایک بار ہی ملا ہوں، وہ کیسے مجھے ہاں کر دے گی؟ حسن پریشان لہجے میں کہنے لگا۔ تو جب تک ہے تب تک اسے گفٹ دے، پھول دے، مان جائے گی۔ تو کوشش تو کر۔ اس کے گھر جانے کا کچھ سوچتا ہوں، حسن سوچنے کے انداز میں کہنے لگا۔ جلدی سوچ لینا، ایسا نہ ہو وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ اس کی ہمت بڑھا رہا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوا۔ اتنے میں ویٹر نے کھانا سرو کیا اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھا کر سب اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ میم، آپ کو باس نیچے بلا رہے ہیں۔ وہ جو بستر میں آرام سے نیند کی وادیوں میں تھی، اچانک اس افتادات کو دیکھ کر منہ کے زاویے بدلنے لگے۔ صبح صبح کون سے کیڑے نے کاٹا ہے تمہارے باس کو، جو اتنی صبح صبح کسی جن کی طرح حاضر ہو گئی ہو؟ وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے بولی۔ میم آپ خود جواب دے دیں، وہ نیچے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ ملازمہ پہلے تو اس کی بے باکی پر حیران رہ گئی، تھوڑا سنبھل کر بولی۔ مجھے نہیں سننا، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، نیند خراب کر دی، وہ منہ پر کمبل ڈال کر کہنے لگی۔ ملازمہ اس کو منہ پر کمبل ڈالتے ہوئے دیکھنے لگی اور پھر مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے باس کے پاس جانے لگی۔ باس اب میرا کیا کریں گے؟ ملازمہ ڈرتے ڈرتے باس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ وہ تیار ہو کر جاگنگ سوٹ پہنے کھڑا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ ملازمہ کو دیکھ کر ابرو اچکا کر پوچھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو جسے لینے بھیجا تھا وہ کہاں ہے؟ باس انہوں نے منع کر دیا، وہ سو رہی ہیں۔ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، جیسے ابھی غصے سے وہ اسے نکال ہی نہ دیں۔ میں خود دیکھ لوں گا، جاؤ تم۔ وہ اس کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہہ کر خود سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جب وہ کمرے میں گھسا تو اسے نیند میں محو پورا بلینکٹ سے لپٹے ہوئے پایا۔ گہری سانس لے کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ اٹھو جلدی، ہمیں جاگنگ پر جانا ہے، وہ اس کے منہ سے کمبل ہٹاتا ہوا بولا۔ اس کی پیشانی پر کچھ لکیریں ابھری، جیسے اسے پسند نہیں آیا نیند میں تنگ کرنا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تم اٹھ رہی ہو یا میں تمہیں ایسے ہی اٹھا کر لے جاؤں واش روم؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے ہی کہہ رہا تھا۔ اٹھ رہی ہوں، پتہ نہیں کیا مسئلہ آ گیا ہے، جیسے میں نہیں جاؤں گی تو جنگ کا آغاز نہیں ہوگا۔ وہ تپ کر بستر سے اٹھنے لگی۔ جاگنگ پر جانا ہے، جنگ پر نہیں۔ وہ اس کو غصے میں دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم میرے منہ نہیں لگو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس کی بات سن کر اور بھڑک کر بولی، زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ مجھے دیر نہیں لگے گی اسے کاٹنے میں۔
وہ اس کو اپنی طرف کھینچ کر اس کے بال چہرے پر سے ہٹا کر کہنے لگا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران تھی۔ پل بھر میں وہ سنجیدہ روپ میں آ جاتا تھا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے میرا، میں نے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں پہنی۔ ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے، جو کرنا ہے کر لو، میں تمہارے ساتھ نہیں چل رہی۔ وہ ہمت جمع کر کے بولی، آہا، نہیں ڈرتی تم، اور تم میری بات بھی نہیں مانو گی تو ٹھیک ہے۔ وہ کچھ سوچ کر موبائل نکالنے لگا۔ میں تمہیں ایک تصویر بھیج رہا ہوں، 1.5 سال کا بچہ ہے، اس کے گھر جاؤ اور اس کو گولی سے اڑا دو۔ وہ فون پر کسی سے کہنے لگا، نہیں پلیز ایسا نہیں کریں۔ وہ اس کی بات پر تڑپ ہی تو گئی تھی، اسی لیے اس کے سامنے روتے ہوئے منت کرنے لگی، تم چل رہی ہو یا نہیں؟ وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے بولا، میں چل رہی ہوں، پہلے اسے منع کرو وہ کچھ نہیں کرے۔ تم چلنے کی تیاری کرو، باقی کام میں خود کر سکتا ہوں۔ وہ اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ سادی سی گرین رنگ کی لانگ شرٹ پر ہم رنگ دوپٹہ اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ اسکارف پہنو جلدی۔ ہاں میں پہن رہی ہوں۔ وہ کپ کپے ہوئے ہاتھوں سے جلدی جلدی اسکارف پہننے لگی، اور یہ آنسو بھی صاف کرو، تھوڑی دیر میں پھر بہنے والے ہیں۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔